مجوزہ معاہدے سے آبنائے ہرمز میں ایران کو وسیع اختیار ملیں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے امریکہ کے ساتھ غیر رسمی معاہدے کا مسودہ جاری کر دیا۔ آبنائے ہرمز اور منجمد اثاثوں کی تفصیلات شامل۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق امریکہ کے ساتھ غیر رسمی مسودہ ابھی حتمی نہیں۔ معاہدے کے 60 روز میں ایران کو $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ ایران کو مخالف مال بردار جہازوں پر پابندی لگانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بحری جہازوں کو کارگو کی تفصیلات لازمی دینا ہوں گی۔ ایران کو آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حیثیت طے کرنے کا خصوصی اختیار ہوگا۔ امریکہ کے MQ-1 ڈرون کو تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی۔ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر جہاز ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، جہاز کو خلیج عمان میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ گیمبیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم جہاز کے انجن روم کو سیلف فائر میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر اب تک 5 تجارتی جہاز ناکارہ کر چکی۔ 116 جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ ایران کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگسٹ کہتے ہیں ایران کا محاصرہ بدستور برقرار ہے۔ مذاکرات مثبت رہے اور تہران کے ساتھ اچھا معاہدہ ہوگا۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ آبنائے ہرمز کو پہلے کی طرح مکمل طور پر کھولنا ہوگا۔ امریکہ جنگ کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ چین کے ساتھ نئے قسم کے تعاون کی طرف جا رہے ہیں۔ یوکرین کو جو بھی مدد درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ ایرانی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی۔ ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ جاری کر دی۔ کہا آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بعد آبنائے ہرمز عبور کر سکتے ہیں۔ اجازت نہ لینے والے جہازوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی کوشش پر کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 20 جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کیا۔ قطر نے آبنائے ہرمز پر مستقل ٹرانزٹ فیس کی مخالفت کر دی۔ عارضی چارجز پر مذاکرات ممکن ہیں۔ سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود عبدالرحمان انصاری نے کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر مستقل ٹرانزٹ فیس عائد کرنے سے دنیا بھر کے صارفین پر بوجھ پڑے گا۔ دوحہ اور خلیجی شراکت دار اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر کسی بھی مستقل محصول یا ٹول سسٹم کے مخالف ہیں۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز۔ پینشن میں بھی 2 سال کی اوسط مہنگائی کی شرح کے لحاظ سے 80% اضافے کی تجویز۔ سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی، کم سے کم اجرت میں اضافہ بھی متوقع۔ حکومت کو اتحادیوں کی جانب سے بھی تنخواہ میں اضافے کا مشورہ دیا گیا۔ تنخواہوں کے معاملے پر IMF کے ساتھ مذاکرات جلد مکمل کیے جائیں گے۔ حتمی فیصلہ بجٹ سے پہلے وفاقی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف۔ آپریشن سندور میں بھارت کے نام نہاد دفاعی برتری کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ وسطی یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی S-400 دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت غیر مصدقہ دعووں سے حقیقت زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتا۔ آخر کار شواہد نے خود سچائی واضح کر دی۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کلاس پاکستان کے دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گی۔ نمائندہ یورپی یونین پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ کایا کلاس
یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گی۔ اسحاق ڈار اور کایا کلاس یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں دور کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی ناراض، ایم پی ایز کو منانے کے لیے متحرک۔ سہیل آفریدی کی ایم پی اے عبدالغنی کی رہائش کا آمد منانے میں کامیاب۔ عبدالغنی نے کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کئی ناراض اراکین سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا۔ کئی ناراض اراکین نے اپنے تحفظات سے متعلق پارٹی کی مرکزی قیادت کو بھی آگاہ کیا۔ رکن صوبائی اسمبلی عبدالغنی کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی سے ضلع خیبر کی ترقی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ جاری ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں شہر کی پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ نکالے جا رہے ہیں۔ میں جب میئر تھا تو ہل پارک کی جگہ پر قبضہ ختم کرایا۔ صوبائی حکومت اور وڈیرے شہر کی تباہی میں شامل ہے۔ رہائشی پلاٹس پر بھی کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں۔ کراچی جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ اس بار پوری تیاری کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ سندھ اور جنوبی بلوچستان کے اضلاع میں آج شدید گرمی کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، پوٹھوہار اور شمال مشرقی بلوچستان میں موسم جزوی آبارآلود رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ حاجیوں کی وطن واپسی، پہلی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق PK742 کے ذریعے 165 حاجی وطن واپس پہنچے۔ PIA کا حج آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا۔ میٹھے پانی کی منچر جھیل خشک ہونے لگی۔ 30,000 سے زائد آبادی پینے اور زرعی پانی سے محروم۔ جھیل میں پانی کم ہونے سے مچھلیوں کی کئی نسلوں کو بھی معدوی کا خطرہ۔ اہل علاقہ کا احتجاج، جھیل کی بحالی کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جنوبی لیبنان میں شدید بمباری، فضائی حملوں میں باپ بیٹے سمیت 4 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 3,371 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی زمینی پیش قدمی بھی جاری۔ صہیونی فوج نے شہریوں کو مزید 7 علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، ٹینک کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل جنوبی لیبنان کے قصبوں اور دیہات کو تباہ کر کے مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کر رہا ہے۔ صہیونی فوج لیبنان میں املاک جلادو پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لیبنانی وزیر اعظم نواف اسلام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی مسلسل فضائی اور زمینی کارروائیاں خطے میں خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہی ہیں۔ لیبنان کو اس وقت خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ واشنگٹن میں کیمیکل ٹینک پھٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ریسکیو نے فیکٹری کے ملبے سے تمام 9 لاپتہ افراد کی لاشیں نکالی۔ منگل کو کاغذ بنانے والی فیکٹری کی کیمیکل ٹینک اچانک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ فیکٹری میں سرچ آپریشن اور فضائی نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ شمالی یمن میں شدید قحط کا خطرہ، اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یمن میں معاشی ابتری فنڈز کی کمی سے لاکھوں زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق فوری امداد نہ پہنچی تو لاکھوں یمنی غذائی قلت کی شدید ترین سطح پر پہنچ جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی شمالی یمن میں انسانی المیے سے بچنے کے لیے عالمی برادری سے فنڈنگ کی اپیل۔ یمن کے 1,87,00,000 افراد کو شدید ترین غذائی قلت کا سامنا ہے۔